کسی نے پوچھا کہ بیٹیاں ہیں اور صرف بیٹیاں ہیں تو کیا ہوگا؟ تو اگر کسی شخص کی بیٹیاں ہی ہوں، اگر ایک بیٹی ہے تو اسے نصف ملے گا، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ باپ ہے تو باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور وہ باقی مال بھی لے لے گا، عصبہ کہتے ہیں اس کو۔ اگر باپ نہیں ہے اور مذکر اولاد میں سے بھی کوئی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، پوتا نہیں ہے، پر پوتا نہیں ہے، تو پھر دیکھا جائے گا میت کا بھائی ہے یا نہیں ہے۔ تو میت کی بیٹیاں ہوں اور میت کا بھائی ہو تو بیٹیوں کو حصہ دینے کے بعد جو کچھ بھی بچے گا وہ میت کے بھائی بہنوں کو ملے گا۔ اب یہ بھائی بہنوں کا نام لیتے ہیں نا تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں لوگ، ہمارے ابو کے پیسے ان کو ملیں گے۔ بھائی وہ آپ کے باپ کا بھائی ہے، اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کے نہ ہونے کی صورت میں شریعت مطہرہ نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے۔ تو اگر مذکر اولاد نہیں ہوتی ہے اور میت کے آبا اور اجداد میں سے کوئی نہیں ہوتا ہے تو بھائی بہنوں کو حصہ ملتا ہے، اور وہ بھائی بہنوں کا ذکر ہی نہیں کریں گے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کا انتقال ہوا، ایک بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے، تو بھائی کا بتائیں گے ہی نہیں کہ بھائی ہے یا نہیں ہے۔ پھر ہم سوال کر لیتے ہیں کبھی والدین میں سے کوئی ہے یا نہیں ہے، وہ اگر ہوتے ہیں تو ان کو شامل کر لیتے ہیں، ان کا بھی حصہ بنتا، نہیں ہوتے تو ٹھیک ہے۔ پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ بھائی بہنوں میں سے بھی کوئی ہے یا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں بھائی کو بھی ملے گا کیا؟ جی بالکل، اس صورت میں ملے گا۔ تو بھائی بہنوں کو، اگر بھائی نہیں ہے اور بھائی کا بیٹا ہے تو بھتیجے کو ملے گا۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کی ایک ہی بیٹی ہے اور کوئی وارث نہیں ہے، اور بھائی کا ایک بیٹا ہے، بھتیجا ہے، تو بھائی کا بیٹا بھتیجا وارث بنے گا، بیٹی کو نصف دیا جائے گا، اور بھائی کا بیٹا جو ہے دیگر آبا اور مذکر اولاد نہ ہونے کی صورت میں 50% وہ لے لے گا، آدھا بھتیجے کو مل جائے گا۔ اب بھتیجے کا بتاتا کون ہے؟ یوں نہیں ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ مال غصب کرنا چاہتا ہے، بلکہ پتہ نہیں ہوتا، اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی مجھے ملے کہ جن کو مسائل معلوم ہوئے تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور اپنا مسئلہ حل کروایا اور کہا میں پہنچا دیتا ہوں۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ بھئی ہمیں معلوم نہیں تھا، لیکن ایسے بھی ہیں جو اعتراض کرنے جس کی دم پہ پاؤں آتا ہے وہ اچلتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، یہ حقوق متعین فرما دیے، اگر یہ دنیا میں دے دیں گے تو بہت بڑی عافیت میں اپنے آپ کو عافیت کر کے چلے جائیں گے اپنے لیے، ورنہ تباہی کا راستہ ہے۔ لہٰذا اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اگر بیٹیاں ہیں اور نہ آبا و اجداد میں سے کوئی ہے، نہ مذکر اولاد ہے، بھائی بہن بھی کوئی نہیں ہے، بھائی کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر چچا وارث بنے گا۔ تو اگر بیٹی ہو اور چچا ہو اور کوئی وارث نہ ہو تو پھر بیٹی کو 50% ملے گا اور چچا کو 50% مل جائے گا، آدھی جائیداد۔ اسی طرح سے اگر ایک سے زائد بیٹیاں ہوں تو 66.66% اس کو ملے گا، بیٹیوں کو ثلثان 2/3، اور اب 33% جو بچ گیا ہے وہ چچا کو مل جائے گا۔ تو اب یہ جب چچا اور بھتیجوں اور ان کی جب باری آتی ہے تو طبیعت میں بہت زیادہ بے قراری پیدا ہوتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو حصہ مقرر کر دیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب بیٹیوں کے یہ مسائل ذکر کیے تو بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا کہ ہم زندگی میں دے دیں تاکہ بھائی کو ملے ہی نہیں۔ تو دیکھیں زندگی میں آپ کا جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی مرضی ہے، آپ جس طرح سے اس کو خرچ کریں، کسی کو گفٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن فقہا نے یہ لکھا کہ اس نیت سے کہ فلاں شخص محروم ہو جائے یہ اچھی نیت نہیں ہے۔ تو اس نیت سے نہیں دینا چاہیے کہ میں سب کچھ پھر تو میں اپنی بیٹی کو دے دیتا ہوں، اس کے نام کر دیتا ہوں، حوالے بھی کر دیتا ہوں تاکہ میرے بھائی کو کچھ نہ ملے۔ یہ نیت اچھی نہیں ہے، گناہگار ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ نیت نہ کرے کہ بھائی کو محروم کرنا مقصود ہے، یہ نیت کر سکتا ہے کہ بھئی میری بچی بعد میں محتاج نہ ہو جائے، در در کی ٹھوکریں نہ کھائے، لہٰذا میں اس کو زندگی میں تھوڑا زیادہ دے دیتا ہوں، تو وہ اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن بری نیت کہ بھائی کو بالکل محروم کرنے کی نیت سے پورا مال کسی کو دے دینا، تو اس نیت کی وجہ سے یہ گناہگار ہوگا۔ اگرچہ وہ ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی اور وہ مالکہ بن جائے گی، لیکن یہ گناہگار ہوگا۔ تو اگر گفٹ کرتے بھی ہیں تو صحیح نیت کے ساتھ گفٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔